آج بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے، قتل کیوں ہوتا ہے، زیادتی کیوں ہوتی ہے، جرم کیوں ہوتا ہے، جبر کیوں ہوتا ہے۔ میں اگر خواجہ سراؤں کی بات کروں تو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 73 لاشیں پچھلے 3 سالوں میں نے اٹھائی ہیں۔ 73 لاشیں خواجہ سراؤں کی۔ اس خواجہ سراؤں کی لاش کبھی ہمیں کٹے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ملتی تھی، کبھی ہمیں اس خواجہ سراؤں کی لاش کسی روڑے کے اوپر پڑی ہوئی ملتی تھی، کبھی اس خواجہ سراؤں کی لاش اس اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں 10 دن گھر میں بند گلی سڑی ہوئی ملتی تھی، کبھی کوئی آ کے اس خواجہ سراؤں کو اس کے ڈیرے پہ آ کے اس کے دماغ کے اندر گولیاں مار جاتا تھا۔ اور ظلم اور دکھ کی بات اس پہ یہ کہ ان 74 کے 74 لوگوں کا مجرم آج تک نہیں گرفتار ہوا۔ 74 لوگوں کا مجرم، 74 لوگوں کا قتل، وہ خون کس کے کندھوں پر ہے؟ اس خون کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس خون کا محافظ کون ہے؟ اگر ہم اسلام آباد کے اندر محفوظ نہیں ہیں، ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ یہ دس از دا سیفسٹ کیپٹل، اس کو سیفسٹ کیپٹل کہا جاتا ہے نا، تو ہم سیفسٹ کیپٹل میں ہی سیف نہیں ہے تو ہم کہاں پہ محفوظ ہوئیں گے؟ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں پہ محفوظ ہوئیں گے؟ ہم تو سڑکوں کی تو بہت دور کی بات ہے کہ گھر کے اندر آ کر آپ کی انتظامیہ نے، آپ کے لوگوں نے اجازت دے رکھی ہے ان گنڈوں کو، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کسی عورت پر ظلم کرنا، کسی خواجہ سراؤں پر ظلم کرنا، کسی مائنورٹی کے ممبر کے اوپر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور ان کے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے؟ ان کے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے جہاں پہ بیک بون، کہ جی ہماری بیک بون بہت اسٹرانگ ہے، ان لوگوں کی آواز کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ عالمی سطح کے اوپر جب بھی ٹرانسجنڈر رائٹس کی بات آتی ہے، کہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ پروگریسو لا جو ہے وہ ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے۔ کہتے ہیں ہم نے خواجہ سراؤں کو یہ رائٹ دے دیے، یہ رائٹ دے دیے، یہ رائٹ دے دیے، یہ رائٹ دے دیے۔ سیڈا کی کمیٹی کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان میں جو ایسڈ کرائم ہے وہ 80% کم ہو گیا ہے۔ میں خود ایک ایسڈ سروائیور ہوں، مجھ پر بھی ایسڈ گرایا گیا، مجھے کوئی انصاف نہ ملا، تو وہ کہاں پہ 80% کرائم کی کمی ہوئی ہے مجھے تو نہیں نظر آتی، مجھے تو کوئی بات نہیں نظر آتی۔ ہمیشہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ٹرانسجنڈر پرسنز کو ایز ان کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی خواجہ سراؤں ہو، ہم نے عورتوں کے حقوق کے لیے فلانا بل پاس کر دیا، فلانا بل پاس کر دیا، فلانا بل پاس کر دیا، تو وہاں کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ اس پہ ہمیں حفاظت کہاں پہ ملی ہے؟ کہ آپ سڑکوں پہ نکلتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے ساتھ، جس کے دماغ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب بدل جائے، وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا سسر، آپ کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، اس سے آپ کے بچے محفوظ ہیں؟ تو پھر خواجہ سراؤں تو بہت دور کی بات ہے، خواجہ سراؤں تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ بجٹنگ کی بات کرتے ہیں، آپ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے اس بجٹ کے اندر خواجہ سراؤں عورت کے لیے یہ جو 74 قتل، میں اس لیے یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ اگر میں خواجہ سراؤں لفظ بتا رہی ہوں، اس کا مطلب کہ خواجہ
عورت ہے. عورت کا کوئی بھی روپ ہو, عورت کا کوئی بھی روپ ہو, وہ ہمیشہ اس ہمارے پدر شاہی نظام نے اس کو ہمیشہ پسپا کیا ہے, ہمیشہ اس کو دبایا ہے اور ہمیشہ اس روپ کی تذلیل کی ہے. یہ پدر شاہی کا جو نظام ہے, ہم سب اس کو مل کر اس کے خلاف آواز بلند کر کے صرف اس کو ڈھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ برائے نام ریاست مدینہ ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اور مجھے ترس آتا ہے ان خواتین کے اوپر, وہ جو خواتین وہ بیچاری مجبور ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی ہمارے پدر شاہی نظام کے ذریعے مجبور ہے کہ وہ وہاں پہ وومن رائٹس پہ بات نہیں کر سکتی, وہاں پہ خواتین کے خلاف تشدد پہ بات نہیں کر سکتی. کس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ٹو کنڈیم دس مرڈر آف نور قرۃ العین سائمہ؟ کسی کی نہیں آئی. کیا وہ اپنا وومن ہوڈ نہیں شیئر کر سکتی؟ کیا وہ اپنا وومن ہوڈ ہمارے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے, لیکن وہ مجبور ہے ہمارے اس پدر شاہی نظام سے, ہماری اس میل ڈومیننس پالیٹکس سے, چونکہ وہاں پہ جب تک ٹرو امپاورمنٹ وومن ان لیڈرشپ رول, اور کس کے ساتھ, ابھی ہدا نے آپ سے کیا نعرہ لگایا تھا, آزادی کے ساتھ. تو آزادی ہمیں کس چیز میں چاہیے؟ آزادی یہ اظہار چاہیے, اپنی بات کرنے کی آزادی چاہیے, اپنے حق کے بارے میں بات کرنے کی آزادی چاہیے. تو اس آزادی کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ایک بات کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ نور قرۃ العین سائمہ یا میری خواجہ سرا کمیونٹی سے ببلی ہو, علیشہ ہو, شاید ان کے بعد اب میرا نمبر ہے, شاید ان کے بعد میرا نمبر ہے, کیونکہ کوئی خواجہ سرا عورت, کوئی ہماری خواتین, بہنیں, مائیں, بیٹیاں, ہماری ینگسٹر جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, وہ ہمارے اس نظام کو بری لگتی ہیں, وہ اس نظام اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس کی آواز کو دباتا ہے. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, اور اینڈ میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شیئر کرتی ہوں, نور کی فیملی کے ساتھ, سائمہ کی فیملی کے ساتھ, قرۃ العین کی فیملی کے ساتھ, اور ہم سب ان کے سوگ باران ہیں. ایک شعر ہے کس میں دم کہ ہماری پرواز میں خلل ڈالا, ہے کس میں دم, یہ کسی پدر شاہی نظام میں دم نہیں ہے, کسی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں دم نہیں ہے, کسی بھی کرافٹ, کسی بھی طاقتور, کسی بھی سرمایہ کار میں دم نہیں ہے کہ ہماری آواز ہے کہ ہماری پرواز میں خلل ڈالے. ہے کس میں دم کہ ہماری پرواز میں خلل ڈالے. ہم پروں سے نہیں, ہم حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. آپ کے حوصلے بلند ہیں, آپ کے حوصلے بلند ہیں, آواز نہیں آ رہی, حوصلے بلند ہیں. انہیں حوصلوں کے ساتھ ایک نعرہ, ظالموں جواب دو, نور کا حساب دو, ظالموں جواب دو, نور کا حساب دو, ظالموں جواب دو, نور کا حساب دو. بہت شکریہ.